کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ جب وہ پڑھی جائے یا سنی جائے تو سجدہ تلاوت کا واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں بھی تفصیل ہے اور سننے میں بھی تفصیل ہے۔ پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے کہ مواقع کو دیکھنا ہو۔ اگرچہ فقہائے احناف نے اجازت دی ہے کہ جن اوقات میں نفل نہ پڑھے جائے ان میں سے تلاوت نہ کرے، لیکن اگر آیت پڑھ لی گئی تو کر سکتا ہے، کر لے۔ ہاں، سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت اور استواء شمس کے وقت نہ کیے جائے، بعد میں کیے جائے۔ پہلے کا چھوٹا ہوا سجدہ وقت الفجر یا وقت العصر بعد الصلاۃ بھی نہ کیے جائے، ان کے لیے اوقات صالحہ ہے۔ جو سجدہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، یعنی اپنی تلاوت میں ہو، اس کا سجدہ علی الفور بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ وجوب علی التراخی ہے، لا علی الفور ہے۔ اور نماز میں اگر ایسی جگہ پڑھ لی گئی تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ کر لے اور پھر اٹھ کر کے بقیہ قرات کر لے، تاکہ لوگوں کو سجدہ تلاوت کا مسئلہ بھی معلوم ہو، یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن میں آیت سجدہ ہے۔ اگر کوئی امام سجدہ نہ بھی کرے تو رکوع میں خود بخود ہو جائے گا، ورنہ آنے والے سجود صلاۃ میں شامل ہو جائے گا۔ باہر نہر، تبیین، شامی، ہندیہ، تاتاریہ سب بھرے پڑے، تو ادا برکوع و سجود غیر رکوع الصلاۃ و سجودها۔ بیٹھے بیٹھے کسی نے سجدہ کیا یا سواری کی حالت میں سر جھکایا، سب بھی سجدہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 61 کے احکام نہیں ہے، اس سے تلاوت سے سجدہ لازم نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گونج پیدا ہوتی ہے۔ ایک محفل میں ایک دفعہ سجدہ ہے، کسی نے آیت پڑھی اور سجدہ بھی کر لیا، وہ آیت دوبارہ پڑھی تو سجدہ نہیں ہے۔ شرح الوقایہ، نہر، ہندیہ۔ ہاں، اگر مجلس بدل گئی، مسجد کے ایک کونے میں پڑھا، پھر دوسرے کونے میں، پھر باہر جا کر، تو مجالس متعددہ میں آیات سجدہ کا حکم متعدد ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو ایک کافی ہے، اور اگر کر لیا ہے اور جگہ بدل کے پھر پڑھی تو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ابن الحمام کی رائے یہ ہے کہ نیت باندھ کے اور پھر سجدے میں جائے اور سر اٹھا کے سلام پھیرے، لیکن وہ متفرد ہے اس میں، اور علماء احناف نے ساتھ نہیں دیا، بس سجدہ ہی ہے، اللہ اکبر، سجدہ کیا، اللہ اکبر، سر اٹھا لیا۔ سجدے کے لیے عند الجمہور طہارت شرط ہے، حدث اصغر سے بھی اور حدث اکبر سے بھی۔ بے وضوئی کی حالت میں بھی سجدہ اکبر الکبائر ہے۔ جساس نے اپنے استاد ابو الحسن کرخی سے کفر نقل کیا ہے، لو سجد غیر طاہر کفر، بغیر وضو کے سجدے کر رہا ہے، کھلاڑی بنا ہوا ہے، مسلمان رہنا مشکل ہو جائے۔ سجدے کے لیے طہارت شرط ہے، چھوٹا بھی اور بڑا بھی۔ بے وضوئی کی حالت میں بھی منع ہے، اور جنابت کی حالت میں بھی، اس طرح حیض و نفاس میں بھی۔ اگر کوئی تلاوت ہو رہی ہے لاؤڈ سپیکر پر، باقاعدہ کوئی پڑھ رہا ہے، وضو خانے میں آنے جانے والے مشہور ہے کہ 70 سجدے تلاوت واجب ہے۔ پیغام مسرت میں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ غلط مشہور ہے، یہ مذہب نہیں ہے ہمارا۔ یہ معلوم ہونا شرط ہے کہ اس وقت جو آیت پڑھی گئی یا سورت پڑھی گئی
اس میں آیت سجدہ ہے. اگر عاجم کو یہ پتہ نہ چلا تو ان پر سجود تلاوت لازم نہیں ہے. سب سے پہلے یہ تجنیس میں حلوانی کا قول آیا، پھر وہاں سے بحر میں، نہر میں، فتح القدیر میں، فتاوی شام میں ذکر ہو گیا. یعنی جیسے عوام میں مشہور ہے یا چھوٹی کتابوں کا خیال ہے کہ بس جس نے بھی تجب علی التالی والسامع ففیہ تفصیل و تبیین، اس طرح نہیں ہے، بلکہ سننے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس وقت جو تلاوت ہوئی ہے اس میں آیت سجدہ بھی پڑھی گئی، وہ بھی پھر اس وقت یا فرصت میں سجدہ کر لے. اگر یہ جانا نہیں ہے تو کوئی واجب نہیں. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تراویح میں جو امام اعلان کرتا ہے کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، یہ اعلان بے محل، بے موقع، خلاف فقہ و خلاف سنت. امام کو قوم کا اتباع کسی رکن میں بھی نہیں کرنا ہے. قوم نے جانا کہاں ہے؟ پیچھے کھڑی ہے. جب امام سجدے میں چلا جائے گا خود بخود پیچھے آئے گی. اور اس اعلان کا فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے. اس اعلان کے بعد جو وضوخانے میں لوگ سن رہے ہیں یا راستے سے گزرتے ہوئے یا گھروں میں، ان پر بھی واجب ہو جائے گا. اب تو اعلان ہو گیا کہ اگلی آیات میں سجدہ تلاوت ہے. اس لیے میں نے بہت پہلے قاریان صاحبان کو منع کیا کہ تراویح میں یہ اعلان نہ کرنا کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت آ رہا ہے یا دوسری میں، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے فصل فی قیام رمضان میں کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ حافظ قرآن اعلان کرے. یہ من گڑت جعلی اپنی طرف سے ایک تسکیہ و تجدید ہے جس سے پیچھے ہٹنا ضروری ہے. سورت یا آیات پڑھی جائے اور آیات سجدہ چھوڑ دی جائے ناپسندیدہ بات ہے. ضرور پڑھنا چاہیے اور دعا مانگنا چاہیے رک کر کے. کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کھڑے ہو کے سجدے تلاوت کر لے، ورنہ بیٹھے بیٹھے بھی کیا جا سکتا ہے. شدید عذر ہو تو رکوع اس طرح جھکنا بھی کافی ہے، مگر قبلہ رخ ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے. عبد الحکیم کافی الشہید، جنہوں نے امام محمد کی 6 بڑی کتابیں ایک میں جمع کی اور اس کا نام رکھا الکافی لکتب محمد الستہ، اس کو کافی شہید کہتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں رکاوٹ ہے، تو دفع رکاوٹ کے لیے 3 تدبیریں بتائی. پہلے تو نظر ثانی کر لے کہ یہ دعا کرنا بھی چاہیے یا نہیں. دعا کا وہ محل بھی دیکھنا پڑے گا. ناجائز دعا کرنا، خلاف اسباب دعا کرنا، خلاف شرع دعا کرنا مناسب بات. اگر واقعی شریعت اجازت دیتی ہے اور وہ اللہ سے مانگنے کا مطلوب ہے تو پھر کثرت سے دعائیں مانگی جائیں. ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی 14 آیات جن میں سجدہ ہے، ایک ہی وقت میں آرام تسلی سے طویل وقت میں عجلت کے ساتھ کام نہیں چلے گا. عجلت تو انما العجلۃ من الشیطان، شیطان عجلت پیدا کرتا ہے تاکہ اناعت اور وقار، سکون عبادات کا ختم ہو جائے. قرآن کریم میں جو 14 مقامات ہے کہ ان آیات کے پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہے، وہ 14 مقامات ہر مقام پڑھتا جائے اور سجدہ کرتا جائے، پھر دوسرا مقام پڑھے اور سجدہ کرے. اس طرح 14 مقامات پورے کر لیں اور اس کے بعد دعا مانگے. دفع مجرب لے ایجاب الدعوات، مجرب عمل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ 14 آیات اور 14 سجدے کر لے
اخیر میں دعا مانگے، اور دعاؤں میں اتنا ہی وقت لے لے جتنے آیات سجدہ میں اور سجدے میں وقت لگائے، یعنی دعا بھی اس سے ڈبل یا اس کے برابر مانگے، اور کئی مرتبہ ایسا کر لے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہو، یا زور سے فراغت کے بعد ہو، یا مغرب سے عشاء کے درمیان میں ہو، یا رات کے کسی وقت میں ہو، وطروں سے پہلے، اور کم کھانا کھایا ہو اور دودھ کا استعمال زیادہ ہو۔ اس سے آدمی صف ملائک میں شامل ہوتا ہے۔ انبیاء، اولیاء اور صلحاء کھانا پسند نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے ہاں بلند رفتار میں رکاوٹ ہے۔ زیادہ کھانا کھانے والا بات کرنے کا قابل نہیں، دعا کیا مانگ رہا ہے۔ بھوک لگنا اور فاقہ ہونا دعا کے لیے آداب ہے، اس لیے بزرگان دین روزے رکھتے تھے اور پھر سحری میں اور وقت افطار میں دعا مانگتے تھے۔ دن میں بھی جب طبیعت میں فرحت ہوتی تھی تو دعا بہت بڑا کام ہے، دعا مخول بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت سے لے کے دوسرے وقت تک دعا مانگتے تھے، جیسے زور کی نماز سے شروع کی عصر کی اذان تک دعا مانگتے۔ ایک مجرب عمل یہ بھی ہے کہ عصر پڑھ کر کے سورہ مزمل پڑھتے رہے اور مغرب کی اذان کے آس پاس مطلوب دعا مانگ لیں، اور اس درمیان میں غیر ضروری کلام نہ واقع ہو، اس سے پرہیز ہو۔ جتنا طویل وقت ہوگا اتنا ہی دعا کی قبولیت قریب تر ہو جائے گی۔ امتحان جب بڑا گزارے تو انعام بڑا ملے گا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ الحمدللہ۔